کس طرح سے قرآن مجید کا اور اس سے متعلق کیا علوم بنے، اس کی ہم اسٹڈی اب ہم کرتے ہیں۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں علوم القرآن میں کیا کیا علوم حاصل ہوئے۔ یعنی قرآن تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن انسان نے پھر کیا کیا، یہ اب ہمارا یہ اگلا ٹاپک ہے۔ تو سب سے پہلا سٹیپ شروع ہوتا ہے علم القراءت۔ یعنی قراءت کا مطلب کیا ہے کہ صحیح طریقے سے ایک تحریری قرآن اللہ تعالیٰ نے دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور پھر قراءت یعنی اس کو بول کے پڑھنا۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہوا، اور آپ نے صحابہ کرام کو یہ کیا۔ اچھا، عربی ان کو چونکہ آتی تھی تو اس لیے ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں تھی، انہیں تو سمجھ آ جاتی تھی۔ اچھا، اب اگلا سٹیپ یہ ہوا جس سے ہم کہتے ہیں تلفظ کی غلطیوں کا حل، حرکات کرنے کا اہتمام۔ تو یہ حجاج بن یوسف جب وہ عراق کے گورنر بنے تھے اور 93 ہجری میں تو ان کی حکومت ختم ہوئی تھی، یعنی اس سے پہلے اراؤنڈ 15-20 سال تک ان کی حکومت رہی تھی عراق میں، تو عراق اور ایران کے ایریے میں۔ تو انہیں یہ فیل ہوا کہ بھی یہ غلطیاں، ظاہر ہے کہ بہت سے عرب اور عراق جو ہے وہ ایمان لا چکے ہیں، لیکن ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے یہ کیا کہ بھی ایسے حرکات ایسی ڈال دی جائے تاکہ غلطی نہ ہو۔ اس کی ایک ایگزامپل جیسے اب یہ دیکھ لیجئے، لفظ ہے مستہزئون، تو اس کی غلطی ایسے ہو جائے گی مستہزون اگر کہہ دے کوئی، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک حرف کے اندر یہ غلطی ہو تو بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ لفظ کا مطلب ہی کچھ چینج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ حروف یعنی زبر، زیر، پیش، یہ حجاج بن یوسف نے یہ آرڈر دیا، اور ان کے پھر کئی اسکالرز نے اسی طرح سے عربی میں حروف شامل کیے۔ ایک اور ایگزامپل آپ دیکھ لیں، یعلمون، اس کا کوئی تعلمون کر لے تو اس کا مطلب چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس لیے یہ ایک اہتمام کیا خود گورنمنٹ کی طرف سے ہی ہے۔ اچھا، پھر مختلف ممالک میں غلطیوں سے قراءتیں یہ ہوئی پیدا۔ یعنی اب قرآن پاک کی سٹڈی کے اندر یہ ہوا کہ جناب مختلف علاقے میں ظاہر ہے کہ وہ حرف میں کسی نہ کسی سٹائل میں چینج ہو جاتی ہے نا۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دی کہ جیسے ایجپشنز جو ہے وہ جیم کو گاف بول لیتے، تو اسی طرح کی اور علاقے کے لوگ اسی طرح ہی ہوتے۔ تو آپ ایون یورپ کی آپ اگر زبانوں کو دیکھیں تو وہ آپ انگلش میں تو کچھ کسی اور طرح ہوگا، لیکن آپ اگر جرمن میں دیکھ لیں تو کسی اور زبان میں ہوگا۔ اچھا، خود پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ جو لفظ جو ہے وہ اردو میں ہوتا ہے لیکن پنجابی میں کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انڈیا کے اندر بھی ایسے ہی آپ کو نظر آئیں گے فرق جو ہے کہ ایک ہی لفظ کو اور سٹائل میں جب کہتے ہیں تو اس سے پھر رزلٹ آتا ہے۔ تو پھر قراءت عامہ یہ زیادہ اہتمام کیا گیا، یعنی قرآن مجید کی حد تک غلطی نہ ہو، تو اس کے لیے پھر پوری دنیا کے اندر ایک ہی سٹینڈرڈ طریقے سے ہی یہ حروف صحیح طریقے سے بیان کرنے کے لیے قراءت عامہ یہ عام ہوا۔ یعنی اس میں کیا ہوا کہ کئی اسکالرز جو عرب ہیں وہ پڑھاتے تھے اسے کہ ایسے پڑھنا ہے، اس لفظ کو ایسے بولنا۔ اچھا، پھر اس کا اہتمام کرتے تھے، اگلے کی ٹریننگ بھی کر دی اسٹوڈنٹ کی۔ اب اسٹوڈنٹ اپنے علاقے میں چلا گیا، انہوں نے پھر اسی طرح کرنا ہے۔ تو ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس مسجد میں قاری صاحب ہوتے ہیں جو بالکل صحیح طریقے سے الفاظ وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو وہی اب بچوں کو آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ جناب بیٹا اس کو ایسے کہنا آپ نے۔ اب ظاہر ہے کہ ورنہ اور زبان کے بھی ان کے اثرات تو ہوتے ہیں، لیکن منیمائز کرنے کی یہ کوشش کی گئی۔ اچھا، دوسرا ایک تو علم یہ تھا، قرآن مجید کی زبان و بیان پر کام یہ آپ پہلے پڑھ چکے کہ لغت یعنی لینگویج، پھر عربی گرامر اور ڈکشنریز، اس پہ بکس لکھی گئی۔ پھر دور جاہلی شاعری اور خطبات کی کتابیں بھی جن جن لوگوں کو پہنچیں تو انہوں نے پھر یہ پوری کتابوں کی شکل میں بتایا کہ جناب شاعری یہ ہے، اور اس کے اندر جو بھی شاعر نے جو بھی اپنی شاعری جیسے کی ہے تو ویسے ہی انہوں نے لکھ کے کر دیا۔ اور اسی طرح جن جن پرانے زمانے کے جو جاہلیت کے زمانے کے جن لوگوں نے لیکچرز کیے تھے تو ان کو
جو بھی ابھی تک محفوظ تھا تو ویسے ہی پھر کتابوں کی شکل میں کر لیا. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، جیسے آپ کا یہ جو خطبہ ہے حج کا، کہ آخری حج پہ جو آپ نے خطبہ تھا تو وہ اتنا بڑی تعداد میں آیا کہ سب کو یاد ہو گیا اور وہ ایز اٹ از ہی آپ کو نظر آئے گا. پھر اسی طرح کئی صحابہ کرام کے بھی کچھ لیکچرز ہیں تو اس کو بھی اسی طرح سے ریکارڈ کیا گیا. ایک یہ ہوا معاملہ. پھر علم تفسیر کا سلسلہ شروع ہوا. اب تفسیر کیا ہے؟ ایکسپلینیشن. قرآن میں اگر کوئی چیز آئی ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے یا اسٹوڈنٹ نے کوئی سمجھ نہیں آئی، اس نے کوشچن کر دیا تو وہاں سے یہ آئی، تو پھر یہ تاریخی بیک گراؤنڈ بھی ایک امپورٹنٹ ہے. اب مثال کے طور پر قرآن مجید میں آپ اگر اسٹڈی کریں تو پتہ چلتا ہے، جیسے سورہ توبہ کے اندر یہ آتا ہے کہ جناب یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا عربوں کو، تو وہ کیا ہے، کیسا ہوا، کیا واقعہ ہوا، یہ آپ کو ضرورت ہوگی. اسی طرح جنگ بدر کا اگر ذکر آ رہا ہے یا اس سے پرانے انبیاء کرام کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے یا یوسف علیہ السلام کا یا موسیٰ علیہ السلام کا یا ابراہیم علیہ السلام کا یا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کا کوئی ذکر آ رہا ہے تو آپ کو ہسٹری کا ذہن میں آئے گا نا کہ یہ کیسے ہوا، کیا واقعہ ہوا، کیا ہوا. تو وہ اس پہ بھی پھر جو علم جیسا اسکالرس کو پتہ چلا، ان کو کہاں سے پتہ چلا، اس کے لیے ظاہر ہے کہ پرانے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے انہوں نے اسپیشلی جیوز اور کرسچنز اسکالر سے پوچھا، تو تب اس کو انہوں نے نوٹ کر کے لکھ کر دیا کہ جناب بائبل میں اس طرح سے ہے یہ واقعہ. اچھا، کوئی اور اس کے علاوہ کوئی اگر ان کو خود عربوں کے اندر وہ پہلے ہی موجود تھا تو اس کو بھی انہوں نے ریکارڈ کرنا شروع کیا. اچھا، اب اس میں تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ جناب یہ صورت کس ٹائم پہ آئی اور کیا واقعہ ہوا، تو وہ بھی ہے کہ آپ اب اگر کسی بھی تفسیر کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہوگا پورا بیک گراؤنڈ کہ جناب یہ ہوا. پھر عبارت کی وضاحت کہ جناب یہ عبارت، یہ جو عربی میں جو لفظ یا کچھ جملہ لکھا ہے اس کا مطلب کیا، اس کی ضرورت آئی تو تفسیر بنی. الفاظ کے معنی کہ اس لفظ میں یہ آیا تو اس میں، اچھا اب آپ نے ڈکشنری میں دیکھ لیا تو اس میں کوئی ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ کے کوئی 3-4 میننگ اس کے ہوتے، تو بھئی یہاں پہ کون سا لفظ یہاں پہ ہوگا، تو اس کے لیے اسکالرز نے اپنی تفسیر میں لکھا. پھر اسی طرح اسٹوڈنٹس کے ذہن میں جو کوشچنز آئے تو ان کے آنسرز ہوئے، تو یہ ہوتے ہوتے پھر یہ تفسیر کی بکس بننی شروع ہوئی. صحابہ کرام اور تابعین جو اسکالرز تھے انہوں نے بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو جیسے پڑھایا تھا، تو پھر تفسیر روایات کا فارمیٹ جو آیا. اب یہ روایت کیا ہے؟ روایت کا مطلب یہ کہ ایک تو متن ہے. متن کیا ہے کہ یہ جو بات ہے کہ جو ایک صحابی نے کی ہے کہ مثلا سورۃ النساء میں حکم یہ ہے کہ اب پوری بات، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی آیا کہ جناب یہ کون اسکالر نے یہ بات فرمائی ہے. تو یہ پتہ چلا، دیکھیے یہ آپ کے سامنے ریڈ کلر میں جو نام آ رہے ہیں، سب سے آخر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یہ صحابی اسکالر ہے، انہوں نے یہ اس میں بیان کی ہے تو جناب ان کا نام ہے. لیکن اب یہ بھی سوال آئے گا نا کہ جناب وہ وہاں سے لے کے ہمارے تک کیسے پہنچی بات، بھی کس کس بندے سے آئی. تو دیکھیے کہ اصل میں یہ سب کے نام ہیں جو ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سیکھا ہے یوسف بن ماہک صاحب نے، یوسف صاحب سے سیکھا ہے ولید بن عبداللہ نے. اب ولید صاحب استاد بنے تو ان کے شاگرد بنے عبید اللہ بن الاخنس. اچھا، ان سے کہاں پہنچا تو وہ چیز یحییٰ نے سیکھی، یحییٰ نے بیان کی. اچھا، یحییٰ استاد بنے تو ان سے ابو بکر بن شیبہ انہوں نے یہ بیان کیا. اور پھر ان سے کس نے سیکھا؟ مسدد ان صاحب نے سیکھا. تو ان سے ہوتے ہوتے پھر ابو داؤد صاحب جو ہے وہ اسکالر ہے، انہوں نے یہ جناب کیا تو انہوں نے اپنی بک لکھ دی کہ جو اس کو سنن ابی داؤد کہتے ہیں. تو اس میں انہوں نے یہ پوری ایک کہانی بیان کر دی کہ جناب کہاں کہاں سے ہوتی یہ انفارمیشن مجھ تک آئی ہے اور پھر پوری بات آ گئی کہ بات کیا. تو دیکھیے کہ اصل فارمیٹ یہی کامن ہوا کہ جناب کہاں سے لے کے کہاں تک، کہاں سے یہ کس راستے سے یہ پوری انفارمیشن ہم تک آئی ہے. تو تفسیر میں اس طرح سے روایات
ہونے لگی اور اس کے لیے تمام روایت کی ایک انسائکلوپیڈیا، یہ ایک اسکالر ابن جریر طبری، وہ صاحب 310 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 923 عیسوی کیلنڈر میں، تو یعنی اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے یہ بک لکھی ہوگی کہ ان کو جتنی بھی روایات، یعنی اس صحابی نے یہ بات ایسے بیان کی ہے، اس تابعی اسکالر نے ایسے بیان کیا، اس سب کو انہوں نے نوٹ کر کے ایک پوری ڈکشنری بنا لی انہوں نے۔ تو یہ آپ کے سامنے آ گئی، وہ ایک طرح کی پوری لائبریری بن گئی ان کی، انہوں نے جو بک لکھی۔ اچھا، پھر فقہی تفاسیر بھی ہوئی، یعنی فقہ بھی اب پہ آگے میں بات کرتا ہوں کہ فقہ اصل یہ تھا کہ آپ کے ذہن میں جو سوال آئے کسی دینی حکم کے بارے میں، تو اس سے فقہ کا علم جو ہے وہ ڈیولپ ہوا، تو اس میں پھر آیا کہ اچھا جناب اس میں یہ بات ایسے اور ایسے، اس کا مطلب یہ ہے، اس میں یہ چیز ہے۔ مثلا جیسے قرآن مجید میں حکم آیا کہ بھی آپ نماز پڑھیں، تب نماز کیسے پڑھیں؟ تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا، اور پھر صحابہ کرام نے بھی ویسے ہی پڑھی، اس کے تابعین نے ویسے ہی پڑھی، وہ پڑھتی پڑھتی چلی آ رہی۔ اچھا، اس میں اگر کوئی کوشچن آ گیا کہ اچھا جناب اس میں کیسے کرنا ہے، تو پھر اس پہ کسی نہ کسی صحابی یا کسی تابعی، کسی اسکالر کی کوئی بات آئی ہے تو وہ بھی ریکارڈ میں آ گئی، تو یہ بھی تفاسیر کے اندر وہ آ گیا۔ اب جب یہ علم ڈیولپ ہوا تو پھر ایک اگلا ایشو آیا کہ اصول تفسیر، یعنی تفسیر اگر ہم لکھ رہے ہیں ایکسپلینیشن اور یہ پوری روایات کو لکھ رہے ہیں تو کیسے لکھیں؟ تو پھر لوگوں کو یہ سمجھ میں آئی کہ جناب ایک تو یہ ہم یہ دیکھ لیں کہ تفسیر بالرائے پر تنقید ہوئی ہے، یعنی تفسیر بالرائے کیا ہے؟ رائے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے جیسے سمجھا ہے ویسے بیان کر دیا، تو اس پر آیا کہ بھی اس کو تنقید کرو، ریسرچ کرو، دیکھو کہ اور اسکالرز نے کیسے سمجھا۔ اب یہ تو نہیں کہ ایک آدمی جو ہے اس طرح سمجھ رہا ہے اور باقی سارے اور طرح سے کر رہے ہیں، تو یہ تو پھر اس کا مطلب ہے ان کی غلطی ہو سکتی ہے۔ اس میں ایک ایشو کیا ہوا کہ ایک فلسفہ اور علم الکلام، یہ اب ہم اس کی آگے جا کے میں ڈسکس کروں گا کہ یہ کیسے فلسفے آئے، کہ اس کے اندر آئیڈیاز کو قرآن مجید میں وضاحت کرنے کی جن اسکالرز نے کی تو ان سے کیا غلطیاں ہوئیں۔ اس کے ایک ایگزامپل سے آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ جیسے فلسفے میں یہ قرآن پاک میں ذکر آتا ہے نا آسمان کے بارے میں اور زمین کے بارے میں، تو اب کچھ اسکالرز کو یہ آیا کہ بھی اچھا یہ زمین میں کیا ہے، تو اب اس کے جو گریس کے اسکالرز نے جو بھی غور کیا تھا زمین کے بارے میں، تو ان سے جب یہ پڑھا پتہ چلا کہ جناب زمین کے اندر بھی زمین کی ایک پوری وہ دنیا، تو اس کے اندر انہوں نے پھر نام ٹائٹل رکھ دیے کہ جناب اگر 100 میٹر نیچے یہ ہے، اس سے نیچے یہ ہے، اس سے نیچے یہ، ایک پورا ظاہر ہے یہ کوئی سائنس تو نہیں تھی اس زمانے میں ایسی کہ وہ پورا اندر سے ریسرچ کرتے، تو اسکالرز جو گریس کے جو اسکالرز تھے انہوں نے جیسے سوچا ویسے پھر مفسرین نے بھی ویسے ہی لکھ دیا۔ یا آسمان کے اندر کیا ہے، تو آسمان میں قرآن پاک میں یہ آیا نا کہ یہ 7 آسمان ہے۔ اچھا آسمان کیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ فلسفی جو یونانی یا ایرانی فلسفی نے جو سوچا کہ اچھا جناب ستارے میں یہ ہوا، اس میں یہ ہوتا ہے معاملہ، وہاں سے یہ آتا ہے تو ہم پہ یہ اثرات ہوتے ہیں، تو اس طرح کا یہ فلسفہ تھا، اس کے لیے کوئی کنفرم کوئی گارنٹی کچھ بھی نہیں تھی، تو بس اسی طرح کی باتیں مفسرین کو بھی آ گئی، تو یہ ظاہر ہے کہ اس پہ پھر تنقید ہوتی ہے کہ دوسرے اسکالر نے دیکھا کہ نہیں جناب یہ انہوں نے ارشاد فرمایا اس کا قرآن میں یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے، تو اس طرح کا آیا۔ پھر ایک اور ایشو سامنے آیا جس کو جعلی روایات کہتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ میں نے یہ روایت کی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی، تو اس میں لوگوں کے نام لکھے اور بات ہے، تو وہ بات اگر نامعقول ہے تو پھر یہ تنقید کا سلسلہ ہوا کہ یہ جناب کوئی فرقہ وارانہ فلسفے پہ کسی نے یہ بات کی، اس نے ایک فرقہ بیان کیا اور اس کے لحاظ سے اپنا جو فلسفہ ہے وہ انہوں نے بیان کر دیا، تو یہ اصل بات ہے، تو قرآن کا یہ مطلب نہیں۔ اس طرح کے تنقید کا سلسلہ بھی آیا، اور پھر جعلی روایات پر زیادہ عروج سے آیا ہے جس کو ہم علوم الحدیث کہتے ہیں۔ اب ہم اس کی سٹڈی کرنے لگے کہ کیا ہوا تھا، یہ ایک بڑا اہم ایشو آپ کے سامنے آئے گا۔
یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کیا ہے کہ یہ بہت سی جعلی روایتیں لوگوں میں عام ہو گئی تھی، پھیل گئی تھی، اور کیوں ہوئی تھی آئیے اب ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ تو بہرحال تفسیر کے اندر جو جعلی روایات ہیں تو اس کی ریسرچ میں بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ جناب یہ بات کوئی ریلائبل نہیں ہے، کوئی معقول بات نہیں، تو اس طرح سے آپ کو ملے گا۔ تو آپ یہ ابن جریر طبری کی اگر بک کو دیکھیں تو وہ ایک پوری بہت بڑی لائبریری ہے، اس کو پڑھیں تو اس میں آپ کو کچھ معقول باتیں بھی ملیں گی، کچھ نامعقول بھی ملیں گی۔ تو اصل میں یہ جعلی روایات بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی اصل یہ۔ تو تب پھر یہ علوم الحدیث کا جو علم ہے اس کا ارتقاء ایسے ہوا۔